پٹھان بھائی ہیں ان کا اختیار یا ان کا قبضہ زیادہ ہو چکا ہے، جو اس کے بیلنس کی خرابی کا باعث بن رہا ہے۔ سیف الرحمان ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں، امجد افریدی ان کے ارد گرد لوگ تھے، ان کی اکثریت بھی ہمارے پٹھان بھائیوں پر مشتمل تھی۔ پھر اس کے بعد ہزارہ قائد کے وی آئی پی گیٹ پر لایا گیا، وہاں پر بھی ان کے گرد و نواح میں زیادہ تر ہمارے پٹھان بھائی موجود۔ جناب عالمگیر خان محسود کے ہاں انہوں نے پہلی دعوت اٹینڈ کی، وہ بھی ہمارے پٹھان بھائی۔ حسان خٹک پاکستان یوتھ انصاف کے جو پریزیڈنٹ ہیں کراچی کے، ان کے ہاں ان کی پہلی دعوت ہوئی، وہ بھی پٹھان۔ امجد آفریدی بھائی تھے، وہ بھی پٹھان۔ السلام علیکم، نشاندہی عرفان ملک۔ ناظرین اکرام، ہمیشہ میں ایک بات کہتا ہوں کہ توازن کسی بھی جگہ کا، کسی بھی انسان کا، کسی بھی ملک کا، کسی بھی سیاسی جماعت کا حسن ہوتا ہے۔ جہاں پر اس توازن میں عدم توازن پیدا ہوتا ہے، یعنی ڈس بیلنس پیدا ہوتا ہے، وہاں سب سے پہلے خوبصورتی متاثر ہوتی ہے، عدل متاثر ہوتا ہے، انصاف متاثر ہوتا ہے۔ اور میں آج بات کر رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی، جس کا نام ہی انصاف کی بنیاد پر رکھا گیا ہے، جس کا کام ہی انصاف کا حصول ہے۔ اس پاکستان تحریک انصاف کے صوبہ سندھ کے بارے میں اگر میں بات کروں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے توازن میں ڈس بیلنس آیا ہے، بگاڑ آیا ہے، اور اس بگاڑ کے باعث اس کی حسن کی اور اس کی خوبصورتی میں کمی بتدریج وقوع پذیر ہو رہی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے، آپ میری اس بات سے انکار کر سکتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف سندھ کی صوبائی تحریک جو ہے اس کے اندر مجھے عدم توازن یوں محسوس ہوتا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ ہمارے جو پیارے پٹھان بھائی ہیں ان کا اختیار یا ان کا قبضہ زیادہ ہو چکا ہے، جو اس کے بیلنس کی خرابی کا باعث بن رہا ہے۔ مثلا ایک چھوٹی سی مثال میں کل ہونے والی ایک کامیاب ریلی کی صورت میں جو شہر کراچی میں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے ہوئی، اس کی اگر میں مثال دوں تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اس ریلی کو جب ایئرپورٹ سے جناب شیر افضل مروت صاحب کو ریسیو کیا گیا تو اس میں بھی ہمارے پٹھان بھائی ڈومینیٹ ہوئے، اور انہوں نے زبردستی شیر افضل مروت صاحب کو اپنی گاڑی میں بٹھایا، اور گاڑی میں بٹھائے جانے کے بعد انہیں یہ سنی تھی کہ بنارس کی جانب لے کے گئے، وہ بھی ایک پٹھان ایریا۔ اب کہاں لے کے گئے یہ مجھے ابھی تک کنفرم نہیں ہے، جو بتایا گیا، جو ہم نے فالو کیا، دیکھا، اس کے بعد میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد جب وہ ریلی کی صورت میں برآمد ہوئے، جہاں سے بھی وہ برآمد ہوئے، اس وقت بھی ان کے ارد گرد سیف الرحمان ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں، امجد افریدی بہت ہی عزیز، بہت ہی قابل، بہت ہی متحرک اور بہت ہی مخلص کارکن ہیں پاکستان تحریک انصاف کراچی سندھ کے۔ اس کے علاوہ دیگر جو ان کے ارد گرد لوگ تھے، ان کی اکثریت بھی ہمارے پٹھان بھائیوں پر مشتمل تھی۔ پھر اس کے بعد جب ان کو فائنل تقریر کرنے کے لیے مزار قائد کے وی آئی پی گیٹ پر لایا گیا، وہاں پر بھی ان کے گرد و نواح میں زیادہ تر ہمارے پٹھان بھائی موجود تھے۔ اس کے علاوہ جب وہ ریلی ختم کر کے دوسرے مہمان کے ہاں گئے، ہمارے بہت ہی عزیز، بہت ہی پیارے، بہت ہی متحرک، خوبصورت نوجوان جناب عالمگیر خان محسود کے ہاں انہوں نے پہلی دعوت اٹینڈ کی، وہ بھی ہمارے پٹھان بھائی۔ اس کے بعد آج کا جو پروگرام ہوا وہ ہمارے بہت ہی خوبصورت، ایک اور بہت ہی نوجوان، ینگ اور انتہائی تیز ترار، اور اپنی فیلڈ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک دفعہ پھر سے کہوں گا بہت ہی مخلص حسان خٹک پاکستان یوتھ انصاف کے جو پریزیڈنٹ ہیں کراچی کے، ان کے ہاں ان کی پہلی دعوت ہوئی، وہ بھی پٹھان۔ اگر یہ اردو بولنے والوں کی نمائندگی اس طرح نہ ہو سکی جس طرح کے ہونے کا حق ہے، یا ان کی طاقت میں وہ اضافہ نہ ہو سکا جس طرح کے ہونے کا حق ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کراچی کی تنظیم کو مزید نقصان پہنچائے جانے کا خدشہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ جیسا کہ ایک آج کاغذوں کے اندر صدارت جن کے پاس ہے، ان کا اپنا ایک گروپ ہے حلیم عادل شیخ، اور اس گروپ بندی نے بھی پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس کے برعکس ایک ایسا گروہ جو پینل بی کے طور پر مخلص لوگوں پر مشتمل ہے، کارکنوں پر مشتمل ہے، ان لوگوں پر مشتمل ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو بلندی کی معراج پر لے جانا چاہتے ہیں، ان کے اندر بھی اس قسم کی کوئی چیز میرا نہیں خیال کہ جان بوجھ کے، بلکہ غیر محسوس انداز سے اس قسم کی چیزوں میں اضافہ ہوتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر اس اضافے کو آج کنٹرول کر لیا جائے تو شاید یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے، بلکہ شاید نہیں یقیناً فائدہ مند ہوگا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں قطعی طور پر مناسب یا فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ لیکن اس تمام نقطۂ اعتراض کے باوجود ایک خوبی جو پٹھان بھائیوں کی ہے، ہمیں بلا تردد یہ ماننا ہوگا کہ 9 مئی کے بعد اور اس سے پہلے بھی جس بہادری کے ساتھ، جس جرت کے ساتھ اور جس پامردی کے ساتھ
یہ قوم خان صاحب کے ساتھ، تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، پھر اس کا حق بھی بنتا ہے کہ یہ آگے آئے اور اس جماعت کو، اس تحریک کو سنبھالے، اور انہوں نے اس کا حق ادا بھی کیا۔ یعنی باوجود اس اعتراض کے کہ یہ توازن ہونا چاہیے، اور یہ اعتراض نہیں، یہ ایک صلاح ہے، اس کو میں اختلاف نہیں کہوں گا، ایک مشورہ کہوں گا۔ اس مشورے کے، اس صلاح کے، یہ ایک حقیقت ہے جسے قبول کرتے ہوئے میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ ان پٹھان بھائیوں نے 9 مئی کے بعد بطور خاص، اس سے پہلے بالعموم اور 9 مئی کے بعد بالخصوص اس تحریک کو خاص طور پہ سندھ میں، اور نہ صرف سندھ میں، پورے پاکستان کے اندر جس قوت کے ساتھ اور جس مضبوطی کے ساتھ سنبھالا، پھر یہ اس بات کے اہل ہوتے ہیں کہ یہی اس تحریک کو سنبھالیں۔ لیکن میرے جیسے جو بھی معترضین ہیں، پھر ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اپنی اقوام میں سے اپنی اپنی زبان کے بولنے والوں کو بھی یہ بات باور کروائیں کہ آپ آئیں، آگے بڑھیں، مضبوطی دکھائیں، بہادری دکھائیں، انہی کی طرح آگے بڑھ کر اس تحریک کو سنبھالیں۔ کوئی رکاوٹ کا باعث نہیں بنے گا، کوئی آپ کی مخالفت نہیں کرے گا، بلکہ پاکستان تحریک انصاف صوبہ سندھ کے اندر پینل بی کے جو اراکین ہیں، جو بڑے ہیں، جو سربراہان ہیں، ان کی یہ خواہش ہے، میری پرسنلی ان سے بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کاش ہماری یہ دلی مراد ہے کہ اردو بولنے والے زیادہ سے زیادہ آگے بڑھیں، اس تحریک کو سندھ کے اندر سنبھالیں، خاص طور پہ شہر کراچی کے اندر سنبھالیں، اور جب کوئی کراچی کے اندر کسی سیاسی جماعت کو سنبھالتا ہے تو گویا وہ پورے پاکستان کی پھیلی ہوئی سیاسی جماعت کو سنبھالتا ہے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔